آج 25 دسمبر ہے، قائد اعظم محمد علی جناح کا آج ان کی سالگرہ ہے، یوم پیدائش ہے۔ پوری قوم کو اس کی مبارکباد۔ اس کے ساتھ ساتھ آج کرسمس کا بھی ہے، تو جو ہمارے مسیحی بھائی ہیں ان کو بھی کرسمس مبارک، اور ان کی خوشیوں میں ہم سب شریک ہیں۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ہم مسلمان بھی ان کو خدا کا پیغمبر مانتے ہیں، اور ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہم ان پر ایمان اس طرح سے لے کے آتے ہیں کہ وہ بھی اللہ کے نبی تھے، اللہ کے پیغمبر تھے۔ بہرحال آج وہ کرسمس منا رہے ہیں، تو ہم سب ان کی خوشیوں میں شریک ہیں۔ میرے ساتھ رانا طاہر ہیں، ہمارے بول اسلام آباد کے نیوز ایڈیٹر، اور آج جن موضوعات پر ہم بات کریں گے، ایک تو ڈیفینیٹلی یہی ہے کہ جو قائد اعظم نے اس ملک کو حاصل کیا، اس کے بارے میں بہت ساری باتیں ہوتی رہیں، دو قومی نظریے کے بارے میں، اور آج جو کچھ ہو رہا ہے اس نے یہ ثابت کیا کہ یہ بہتر ہی تھا کہ علیحدہ علیحدہ لوگ رہیں، اپنے اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزاریں۔ دوسری دو تین بڑی اہم پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہے۔ ایک تو رانا ثناء اللہ صاحب کا کیس ہے، اس میں کچھ فیکٹس سامنے آئے، وہ ان پر بات کریں گے۔ اور دوسرا ایک جو آرمی چیف کی مدت ملازمت کے حوالے سے جو لیجسلیشن ہونی ہے، جو اس سے پہلے سیاسی جماعتوں کا جو موقف رہا ہے، وہ بالکل تبدیل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور آج مریم اورنگ زیب صاحبہ نے گفتگو فرمائی ہے، اور ایسا لگ رہا تھا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی روح ان میں چلی گئی ہے۔ وہ اس طرح پاکستان کی فوج کو ڈیفینڈ کر رہے تھے، بڑا اچھا لگا یہ۔ مسلم لیگ نون ایک بہت بڑی جماعت ہے پاکستان کی، اور ان کو پاکستان کی فوج، پاکستان کی جو عدلیہ ہے اس پر پولیٹکس نہیں کرنا چاہیے، اور یہی مریم اورنگ زیب صاحبہ کہہ رہی تھیں۔ تو لیکن یہ اچانک تبدیلی آئی ہے۔ نواز شریف صاحب کا بیانیہ کچھ اور تھا، الیکشن بھی کسی اور وجہ سے لڑا، اور عمر بیت گئی ان کی، اور پھر وہ جو ویڈیو سکینڈل آیا، اس میں جو ارشد ملک صاحب کی جب ویڈیو لیک کی مریم اورنگ زیب صاحبہ نے، تو وہ جو پریس کانفرنس میں انہوں نے شعلے برسائے، اور وہ جو کہا کہ یہ کس کے کہنے پہ، اور ابھی تک یہ جو عمران خان کو سلیکٹڈ کہتی ہیں مریم اورنگ زیب صاحبہ اور مسلم لیگ نون، یہ سلیکٹڈ جب وہ کہتی ہیں تو ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ الیکٹڈ نہیں ہے، آرمی نے ان کو سلیکٹ کیا ہے۔ تو لیکن آج انہوں نے کہا کہ اداروں پر کوئی کسی طرح کی ہم پالیٹکس نہیں کریں گے۔ اور میں یہ آپ کو وہ شارٹ ان کا سنوانا چاہتا ہوں، ذرا آپ کو اندازہ ہو کہ یہ 180 نہیں، یہ تو 480 کا یو ٹرن ہے، لیکن سنیے پہلے وہ۔ اور مسلم لیگ نون وہ فیصلہ کرے گی جو فیصلہ ادارے کے لیے اور پاکستان کے لیے بہتر ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ جتنی افواج پاکستان، یہ جو حکومتی ترجمان ہے، کرائے کے ترجمان ہے، مشرف کی کابینہ ہے، یہ اپنی زبان بندی کرے، ادارے کو متنازع نہ بنائے، عدالت کے اوپر اور اداروں کے اوپر ان کو متنازع اور ان کی ساکھ کو مجروح نہ کرے۔ افواج پاکستان پاکستان کی افواج ہے، افواج پاکستان پاکستان کے لوگوں کی محافظ ہے۔ ان کو اس طرح کے بیانات دے کر ان کی ساکھ کو مجروح کرنے کی کوشش نہ کرے۔ جتنی پاکستان تحریک انصاف کی افواج ہے، اتنی ہی پاکستان مسلم لیگ نون کی افواج پاکستان ہے۔ یہاں کھڑے ہوئے ہر شخص کی افواج پاکستان ہے، اور ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ 72 سال میں جس طرح انہوں نے پاکستان کے لیے شہادتیں دی، اپنے خون سے پاکستان کی عوام کو امید دی، اس لیے ٹھیکیداری کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم جو کریں گے جو ادارے کے لیے اور پاکستان کے لیے ٹھیک ہوگا۔ یقین کریں اتنی اچھی گفتگو ہے، اور یہ بالکل جو ایک محب وطن اور سچا پاکستانی ایسی گفتگو کر سکتا ہے، اور مریم اورنگ زیب صاحبہ نے یہ گفتگو کی، اور یہ گفتگو بہت پہلے ان کو کرنی چاہیے تھی۔ بہت اچھا کیا، دیر آئے درست آئے۔ بڑی جماعت ہے مسلم لیگ نون، پنجاب کی جماعت ہے، اور اس وقت دشمن للکار رہا ہے۔ میں اس جزیات میں نہیں جاؤں گا کہ وہ یہ کیوں کر رہے ہیں۔ انہوں نے اچھی بات کی، دل کو لگی، یہ بہت اچھی بات ہے۔ ایک دفعہ پھر سنوا دیجئے ذرا مریم اورنگ زیب صاحبہ کی یہ بات، کہیں ایسا نہ ہو کہ کل کوئی بات جو ہے وہ نہ ہو تو پھر کچھ اور منہ سے نکلنے لگ جائے۔ ایک دفعہ پھر میں یہ سن لوں اور قوم بھی سن لے۔ پلیز چلائیے مریم اورنگ زیب صاحبہ۔ اور مسلم لیگ نون وہ فیصلہ کرے گی جو فیصلہ ادارے کے لیے اور پاکستان کے لیے بہتر ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ جتنی افواج پاکستان، یہ جو حکومتی ترجمان ہے، کرائے کے ترجمان ہے، مشرف کی کابینہ ہے، یہ اپنی زبان بندی کرے، ادارے کو متنازع نہ بنائے،
عدالت کے اوپر اور اداروں کے اوپر ان کو متنازع اور ان کی ساکھ کو مجروح نہ کرے. افواج پاکستان پاکستان کی افواج ہے. افواج پاکستان پاکستان کے لوگوں کی محافظ ہے. ان کو اس طرح کے بیانات دے کر ان کی ساکھ کو مجروح کرنے کی کوشش نہ کرے. جتنی پاکستان تحریک انصاف کی افواج ہے اتنی ہی پاکستان مسلم لیگ نون کی افواج پاکستان ہے. یہاں کھڑے ہوئے ہر شخص کی افواج پاکستان ہے اور ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ 72 سال میں جس طرح انہوں نے پاکستان کے لیے شہادتیں دی, اپنے خون سے پاکستان کی عوام کو امید دی. اس لیے ٹھیکیداری کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم جو کریں گے جو ادارے کے لیے اور پاکستان کے لیے ٹھیک ہوگا. رانا طاہر صاحب, یہ جو گفتگو آپ نے سنی ہے مریم اورنگزیب صاحبہ کی, اور بڑی اچھی گفتگو ہے, کچھ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ پھر جو بدلہ سا موسم ہمیں لگ رہا ہے, بہت سارے معاملات سیدھے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. پرویز رشید صاحب نے بھی کہا کہ مسلم لیگ نون کے ساتھ احتیاط ہو رہی ہے کیونکہ مسلم لیگ نون احتیاط کر رہی ہے. یہ بڑی زبردست احتیاط ہے. اور مریم نواز صاحبہ نے باہر بھی جانا ہے. ان جو نواز شریف صاحب کی جو طبیعت ہے وہ بھی خراب ہے, اور کچھ اور اس طرح کی چیز اور بھی رہائیاں ہو رہی ہیں. پتہ نہیں کچھ گورنمنٹ رہا کر رہی ہوگی, کچھ کہیں اور سے احکامات آ رہے ہوں گے, تو بات کرتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے. تو رانا صاحب, یہ کچھ آپ بتائیں, آپ کو کچھ یہ بدلی ہوئی رت, بدلی ہوئی ہوائیں, بدلے ہوئے موسم کی کوئی سمجھ آ رہی؟ سمیع صاحب دیکھیں بھائی جان, بات یہ ہے, مجھے اس لیے سمجھ بڑی آ رہی ہے کہ یہ ایک شاندار تاریخ رکھتے ہیں مسلم لیگ نون والے. آپ نے کہا کہ 480 ڈگری کا یو ٹرن. بھائی جان یہ دیکھیں, اپنی اصل کی طرف اگر بندہ لوٹ جائے تو میں سمجھتا ہوں یہ اچھی بات ہے. ہمیں اس کو آج ریڈیکیول کرنا چاہیے. دیکھیں میں انجوائے کر رہا ہوں اس کو, میں یہ بات سارکیسٹکلی نہیں کہہ رہا. ایک بڑی سیاست, دیکھیں پاکستان کی جو پولیٹکس تھی اس کو فوکس ہونا چاہیے تھا کس پہ؟ انڈیا پہ فوکس ہونا چاہیے تھا. اس لیے کہ کشمیر کا مسئلہ حل طلب ہے. وہاں پر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے, جو ایل او سی پر جو کر رہا ہے, جس طرح انڈیا مل کے امریکہ کے ساتھ پاکستان کو نشانہ بنا رہا ہے. دیکھیں امریکہ کی کانگریس نے کیا رپورٹ دی ہے کہ جی پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پر مذہبی بنیادوں پر امتیازی سلوک کیا جاتا ہے, اور اس لسٹ میں سے انڈیا کو نکال دیا انہوں نے. کشمیر میں جو انڈیا کر رہا ہے, بھول گیا امریکہ, جو وہاں پر مسلمانوں کے ساتھ یہ سٹیزن امینڈمنٹ بل کے بعد جو زیادتی ہوئی ہے, جس طریقے سے ان کو ڈیٹینشن کیمپس میں رکھا جا رہا ہے, اس کو بھول گیا امریکہ. اتنا منافقانہ طرز عمل ہے امریکی حکومت کا. لیکن ہم یہاں پر پالیٹکس کرتے رہے پچھلا پورا 1 سال کہ جی یہ سلیکٹڈ ہے, یہ جی فوج کروا رہی ہے, ووٹ کو عزت دو, چند لوگ یہ کر رہے ہیں, اس کے پیچھے وہ ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اگر اب پاکستان مسلم لیگ نواز جو ایک بڑی جماعت ہے پنجاب کی, اگر ان کی طرف سے یہ بات آ رہی ہے اور اس میں وہ پاکستان کی فوج کو یہ اپنا وہ بیانیہ تبدیل کر رہے ہیں, اور وہ پاکستان کی فوج کو وہیں پہ اسی نظر سے دیکھ رہے ہیں جس طرح ہر پاکستانی کو دیکھنا چاہیے اور پاکستانی دیکھ رہا ہے, تو یہ تو رانا صاحب ایک ایسی اچھی شروعات ہے. آج 25 دسمبر قائد کا جنم دن, اور پھر کرسمس, ہمارے مسیح بھائی بھی خوشیوں میں وہ خوشیاں منا رہے ہیں. تو یہ تو پورے پاکستان کو آج خوش کیا ہے مسلم لیگ نواز نے. اگر وہ پاکستانی فوج کے لیے اچھے الفاظ استعمال کرتی ہے اور پاکستانی فوج کی خدمات کو سراہتے ہوئے ان کے ساتھ کھڑے ہوتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ جناب یہ کوئی ٹھیکیدار نہیں ہے تحریک انصاف والے, دیکھیں تو صحیح یہ بات ہو کیا رہی ہے. رانا صاحب آپ اس کا ذرا اندازہ تو کریں. سمیع صاحب بات یہ ہے بھائی جان, بات یہ ہے, جہاں تک محترمہ مریم اورنگزیب صاحبہ کا تعلق ہے, تو میں دیکھیں یہ بات اپنی جگہ حقیقت ہے کہ جو چیز نواز شریف صاحب یا مریم نواز صاحبہ کہتی رہیں, یہ انہی الفاظ کے وہی اسی طرح کے الفاظ ہمارے سیکیورٹی اداروں کے بارے میں پہلے بھی استعمال نہیں کرتی تھی مریم اورنگزیب صاحبہ. اور یہ جو بیانیہ تبدیل ہونے کی بات ہے, بیانیہ وہ دفن ہو گیا تھا سمیع صاحب. کوٹ لکھپت جیل سے جب وہ روانہ ہوئے تھے نا, تو وہ بیانیہ ان کا جو تھا نا پاکستان کے سیکیورٹی اداروں کے خلاف اور اعلیٰ عدلیہ کے خلاف نواز شریف صاحب کا جو وہ جی ٹی روڈ پر لے کر چل رہے تھے, وہ اس دن دفن ہو گیا تھا. اس کی آخری رسومات شہباز شریف صاحب نے ادا کر دی تھی. مسلم لیگ کی جو ایک میٹنگ انہوں نے ماڈل ٹاؤن میں کی تھی, اس میں انہوں نے اپنے بھائی جان کو بتا دیا تھا کہ بھائی جان یہ سودا نہیں بکنے والا, اب آپ اس کو چھوڑیں, عوام اس سے سخت نفرت کرتے ہیں آپ کے اس بیانیے سے. تو اب بھائی جان یہ جو بات کر رہے ہیں نا,
ان کی آپ کس بات پر اعتبار کر سکتے ہیں؟ آپ نے تو نا بڑا ہی نا، جس کو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی پوری تاریخ جو ہے، یہ وہی لوگ ہیں جو پرویز مشرف سے معافی مانگ کر گئے تھے، تحریری معافی مانگ کر گئے تھے، اس کے بعد پھر آ کر انہوں نے جو کچھ کیا، پھر جس قسم کی یہ گفتگو کرتے رہے، یہ وہی ہیں جو کہتے تھے ہم شہید ضیاء الحق کا مشن پورا کریں گے،